السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے زنا سے بچیے، پارٹ نمبر 52۔ آج کل کے نوجوان لڑکے بھولی بھالی لڑکیوں کو جال میں پھنسانے اور ان کو دانہ ڈالنے میں مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ عموماً لڑکیاں ناتجربہ کار ہوتی ہیں، جبکہ لڑکے محبت کی پینگیں بڑھانے کا تجربہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ لہذا وہ ہر نئی لڑکی کو ایسے حکمت عملی سے قریب کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اگر لڑکی انہیں دینی ذہن کی نظر آتی ہے تو اس سے نیکی اور نماز کی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اس لڑکی کو کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے میرے دل میں نیک بننے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ اگر لڑکی کی طبیعت میں ہمدردی نظر آتی ہے تو اس کے سامنے اپنی والدہ کی سختی اور ترش روئی یا اپنی بیوی کی تلخ کلامی کا ایسا منظر پیش کرتے ہیں کہ لڑکی کو اس پر ترس آ جاتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر میں اس سے بات نہیں کروں گی تو یہ لڑکا کہیں خودکشی نہ کر لے۔ اگر لڑکی غریب نظر آتی ہے تو اس کو نوکری دلوانے یا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر لڑکی ناز نخرے والی اور چنچل نظر آتی ہے تو اس کی جوتی اور کپڑوں کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں۔ اس کے جسم سے ریح بھی خارج ہو تو کہتے ہیں کہ واہ کیا گلاب کی خوشبو آ رہی ہے۔ کلر میچنگ کی تعریف کر کے اس کو قریب کر لیتے ہیں۔ جو لڑکی دیکھنے میں عام سے شکل و صورت رکھتی ہو اس کو کہتے ہیں تمہارے چہرے پہ تو سادگی کا نور نظر آتا ہے۔ جو لڑکی عمر میں بڑی ہو جائے اس کو کہتے ہیں تمہارے چہرے پہ تو بڑی معصومیت ہے۔ جو لڑکی بے وقوف نظر آئے اس کی عقل مندی کی خوب تعریف کرتے ہیں۔ جو لڑکی موٹی ہو اسے کہتے ہیں کہ آپ کی صحت مندی کا راز کیا ہے، ہمیں بتائیے کہ آپ کون سے وٹامن استعمال کرتی ہیں۔ اگر کچھ اور سمجھ میں نہ آئے تو کہتے ہیں میرے دل میں آپ کا بڑا احترام ہے، آپ کی شرافت مجھے اچھی لگی ہے۔ غرض کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ اس لڑکی کی دکھتی رگ ہوتی ہے، وہ لڑکی محسوس کرے کہ مجھے بھی کوئی چاہنے والا ہے۔ ساتھ یہ بھی یقین دہانی کرواتے ہیں میں عام لڑکوں کی طرح نہیں ہوں، میں تو کسی سے بات ہی نہیں کرتا، پتہ نہیں کیوں میرے دل میں آپ کا بڑا مقام ہے۔ جب لڑکی بات چیت کرنے لگ جاتی ہے پھر آہستہ آہستہ اسے شیشے میں اتارتے ہیں، اس کی تاریخ پیدائش لکھ کر رکھ دیتے ہیں تاکہ اسے مبارکبادی دی جا سکے۔ خط کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے روابط ہوتے ہیں۔ ایسے اشعار لکھتے ہیں کہ پڑھنے والا دل تھام کے رہ جائے۔ کبھی کہتے ہیں آپ مجھے کھانا کھاتے یاد آئیں، آپ مجھے سوتے وقت یاد آئیں، آپ مجھے نماز پڑھتے وقت یاد آئیں، اگرچہ بیت الخلاء میں یاد آئی ہو۔ اگر لڑکی میں شرافت نظر آئے تو کہتے ہیں آپ نے مجھے سیدھے راستے پر ڈالا ہے، میں تو گندگی کے دلدل میں پھنس رہا تھا۔ لڑکی نمازی ہو تو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، مجھے تمہاری دعاؤں کی قبولیت پر بڑا یقین ہے۔ اگر لڑکی میں کوئی بیماری نظر آئے تو اس کے علاج معالجے کی باتیں کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات کی جائے جو لڑکی کو اچھی لگے اور وہ بھی کوئی بات کرے تو پھر بات سے بات بڑھے۔ یہ سارا کا سارا مضمون میں نے میری کتاب بشر موتی جلد 5 میں لکھا ہے۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ یہ سب سارے کے سارے زنا کے راستے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اس پر کل بھی میں یہ مضمون بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ صحیح بخاری شریف کی آخری روایت ہے کہ یہ پڑھتے رہنا چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ زنا سے بھی بچائے اور زنا کے قریب کرنے والے جو ہتھیار ہیں اللہ اس سے بھی ہمیں بچائے اور ہماری اولادوں کی اللہ حفاظت